ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مہاراشٹر سے منتخب طلبہ کو جاپان میں ملازمت کے دوران ہنر کی تربیت۔ جل شکتی وزارت نے ماس کمیونیکیشن انٹرنشپ پروگرام کا کیا اعلان۔ اور سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے اور بچوں کے داخلہ کے لیے بڑی باٹا پروگرام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ممبئی میں جاپان کے قونصل جنرل یاگی کوجی نے کہا کہ مہاراشٹر کے منتخب طلبہ کو تکنیکی انٹرن ٹریننگ پروگرام کے تحت 3 سے 5 سال تک جاپان میں جاب کے دوران ہنر کی تربیت دی جائے گی۔ پہلی کھیپ اس ماہ جاپان جائے گی۔ یاگی کوجی نے حال ہی میں ممبئی میں جاپان کے قونصل جنرل کا عہدہ سنبھالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان بھارت کو ترقیاتی منصوبوں جیسے کہ اٹل سیتو، ممبئی ٹرانس ہاربر لنک، ایکوا لائن، انڈر گراؤنڈ میٹرو لائن اور بلٹ ٹرین پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ گورنر رمیش بائس نے مہاراشٹر اور جاپان کے درمیان یونیورسٹی سطح کے تعاون کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ جل شکتی کی وزارت نے ملک میں اس شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ماس کمیونیکیشن انٹرنشپ پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ انٹرنشپ پروگرام کے منتخب امیدواروں کو وزارت جل شکتی کے تحت آبی وسائل، ندیوں کی ترقی اور گنگا کی بحالی کے محکمے میں کام کرنے کا مواقع فراہم کرے گا۔ وہ طلبہ جنہوں نے ماس کمیونیکیشن جرنلزم یا متعلقہ شعبوں میں اپنی گریجویشن مکمل کر لی ہے یا کسی بھی تسلیم شدہ کالج یا یونیورسٹی سے پی جی ڈپلومہ کرنے والے طلبہ اس انٹرنشپ کے اہل ہیں۔ انٹرنشپ پروگرام کی کامیابی سے تکمیل پر منتخب امیدواروں کو 15,000 روپے ماہانہ اعزازیہ اور انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 29 جون ہے۔ دلچسپی رکھنے والے طلبہ جل شکتی وزارت کی سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے اور تمام بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے بڑی باٹا پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں 3 سے 19 جون تک والدین کو تعلیم کی اہمیت سے واقف کروایا جا رہا ہے۔ پروگرام کا ایک اور اہم مقصد گھر گھر مہم چلا کر تعلیم سے دور رہنے والے بچوں کو اسکولوں تک پہنچانا اور لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر زور دینا ہے۔ تعلیمی سال 2024-25 کے سلسلے میں محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ترک تعلیم کرنے والے بچوں کی نشاندہی کرتے ہوئے قریبی سرکاری اسکولوں میں ان کے داخلوں کو یقینی بنائیں۔ کلکٹرز، اضلاع کے محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں، منڈل پریشد کے عہدیداروں اور صدور مدارس کو اس اہم رول ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں طبی علوم مادری زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، جس میں ہندوستان کا نام بھی شامل ہے۔ مدھیہ پردیش میں ریاستی حکومت کی جانب سے طبی تعلیم ہندی میں فراہم کی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے بعد اتر پردیش، اتراکھنڈ اور اب بہار میں بھی میڈیکل کی تعلیم ہندی میں دی جائے گی۔ بہار کے محکمہ صحت نے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جسے بھوپال بھیجا جائے گا تاکہ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی جا سکے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کو بین الاقوامی طلبہ کے لیے ورلڈ بیسٹ ویلیو یونیورسٹیز رینکنگ 2024 میں ہندوستان کی بہترین درجہ بندی والی یونیورسٹیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی ڈیٹا بیس لیڈ ایٹ اسٹڈی ایبروڈ AD دنیا کا سب سے جامع ڈیٹا بیس ہے، جس میں 8,000 سے زیادہ ادارے شامل ہیں۔ 20 ایشیائی ممالک میں 3,349 اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جائزہ لینے کے بعد سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کو ایشیا کی ٹاپ 12% یونیورسٹیوں میں جگہ دی گئی ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کے وائس چانسلر پروفیسر BJ راؤ نے کہا کہ تعلیم کا معیار یونیورسٹی کے لیے مثبت نتیجے کی شکل میں سامنے آیا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں بین الاقوامی طلبہ کے لیے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی پہلی پسند بن کر ابھرے۔ وارانسی کی بنارس ہندو یونیورسٹی نے 2024 کے سیشن کے لیے 15 نئے سویم کورسز تیار کیے ہیں۔ واضح رہے کہ سویم پروگرام حکومت ہند نے شروع کیے ہیں۔ اسے تعلیمی پالیسی کے 3 اہم فارمولوں رسائی، مساوات اور معیار کو حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ BHU کے مفت کورسز 22 جولائی 2024 سے شروع ہوں گے۔ ان کی مدت 1 ماہ سے 3 ماہ تک کی ہوگی۔ BHU کے فیکلٹی ممبران نے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے کورسز تیار کیے ہیں۔ BHU کے مفت کورس میں طلباء کو مینجمنٹ، کامرس، سائنس، میڈیکل، سوشل سائنس اور فلسفہ سمیت کئی مضامین پڑھائے جائیں گے۔ ان کورسز میں داخلوں کے لیے سویم پورٹل پر ایک پروفائل بنانا ہوگا۔
مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے CBSE بورڈ کے سپلیمنٹری امتحان 2024 کی تاریخیں جاری کر دی ہیں۔ 10ویں اور 12ویں کے سپلیمنٹری امتحانات 15 جولائی سے شروع ہوں گے۔ امتحان کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جون 2024 ہے۔ پرائیویٹ امیدواروں کے لیے رجسٹریشن CBSE کی سرکاری ویب سائٹ پر جاری ہیں۔ اور آخر میں آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مہاراشٹر سے منتخب طلبہ کو جاپان میں ملازمت کے دوران ہنر کی تربیت۔ جل شکتی وزارت نے ماس کمیونیکیشن انٹرنشپ پروگرام کا کیا اعلان۔ اور سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے اور بچوں کے داخلہ کے لیے بڑی باٹا پروگرام۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔